السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ جلال ہیں. She's been very gracious. She's given us some time at her house. And already I think we've taken up too much time. So Dr. Sahiba, we'll get straight into your book. جی. جب آپ enlightenment کو ریفر کرتی ہیں یا کوئی بھی ریفر کرتا ہے, who gets to define enlightenment? یا روشن It depends on you. I mean, آپ لوگوں نے تو یورپ کو ہی کہا ہے نا کہ یورو سینٹرک ہیں آپ سارے. آپ نے ان کو جو وہ یورو سینٹرک تو خود ہیں, مگر اگر آپ نے ان کی بات مان لی ہے تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ڈیفائن کر رہا ہے. جہاں تک میری تحقیق ہے اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جو ہسٹوریکل نالج بھی ہے وہ کوئی 300 سال سے زیادہ نہیں ہے. آپ سب بھلا گئے ہیں. صرف آپ کو 7ویں صدی یاد ہے رسول پاک کی, مگر بیچ میں سب جو مسلمانوں نے کیا وہ سب بھلا گئے ہیں. تو وہ کیا تھا پیریڈ؟ وہ بینائٹڈ پیریڈ تھا. تو یہ کہنا کہ یورپ نے انلائٹنمنٹ پیدا کی تھی وہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. انہوں نے اس کا نام دے دیا انلائٹنمنٹ. سب نے اس کو اپنا لیا کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہیں دنیا میں. سو انلائٹنمنٹ جو ہے کوئی یورپین کوالٹی نہیں ہے. میرا ساری کتاب کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کو ایک تو کرٹیک ہے یورو سینٹرسزم کی, جو کہتا ہے کہ سب کچھ یورپ نے پیدا کیا, سوچنا انہوں نے پیدا کیا, لبرالٹی انہوں نے پیدا کی, اور ہم سب وہ کہتے ہیں ہاں ہم ٹھیک ہے, ہم ٹرائنگ ٹو کیچ اپ, ہم سب ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سو یعنی کہ مطلب دیر از اے پرائر ہسٹری. سو یہ کہنا کہ انلائٹنمنٹ یورپین لے کر آئے تھے, تو جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے اور جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں, جن لوگوں نے لیٹ 19th سینچری ارلی 20th میں جو لکھا, اردو میں لکھا, انہوں نے یہی کہا کہ ہاں یورپ اب ڈومیننٹ ہے, ان کی طرف سے نئی سوچ آ رہی ہے. مگر سید احمد کو آپ لینے, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سوچ کیونکہ مسلمانوں میں ایک تعصب تھا, جو نہیں اپنانا چاہتے تھے نئی سوچ, کیونکہ وہ باہر سے آ رہی تھی اور وہ بھی ایک کولونیل پاور کے تھرو آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم سوچو کہ ہم نے ان کو دی تھی انلائٹنمنٹ, ہم نے ان کو روشنی دی تھی, اب وہ ہمیں واپس دے رہے ہیں. تو اس میں ہیومن نالج جو ہوتی ہے وہ کیومولیٹو ہوتی ہے, کوئی ریشل نہیں ہوتی. جب آپ کہیں کہ ویسٹرن نالج ہے اور یہ ایسٹرن نالج ہے, ہیومن نالج از کیومولیٹو. سو جہاں تک میری کتاب میں انلائٹنمنٹ کا جو ہے, میں نے روشن خیالی کا اس کو لفظ دیا ہے. اور یہ انٹرسٹنگ ہے کہ جب یہ جو لوگ لکھ رہے تھے, اردو میں بہت سی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں انگریزی کے, مگر لبرلزم, کیونکہ لبرلزم کی جو ساری جو ڈسکورس ہے اس میں تو مسلمان لبرل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لبرل ہو ہی نہیں سکتا بیکاز ان کا مذہب ہی البرل ہے. یہ تو بڑی پرانی ایک قسم کی کہانی ہے. تو یہ جو لوگ لکھ رہے تھے انہوں نے لفظ لبرل کو اردو میں نہیں استعمال کیا, انہوں نے روشن خیالی کو استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ پرشین اسپیکنگ ورلڈ میں یہ لفظ پہلے سے تھا. وسعت دماغی, روشن خیالی, آزاد خیالی, یہ ان کے پاس پہلے لفظ تھے. اس لیے انہوں نے نہ انلائٹنمنٹ کو یوز کیا, نہ انہوں نے, اور آپ دیکھ لیجیے کئی اور الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں, مگر لبرلزم اور انلائٹنمنٹ کو نہیں لیا گیا. سو میری جو کتاب ہے وہ ایک تو یورو سینٹرک تھاٹ کے خلاف ہے, دوسرا ان لوگوں کے بھی خلاف ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان لبرل ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ لبرالٹی از ویسٹرن کوٹ اینڈ کوٹ آئیڈیا. سو یہ تو بہت ہی ایک عجیب قسم کا کلیم ہے. سو اس کو میں نہیں مانتی. اور دوسرا وہ بھی لوگ جو صرف سمجھتے ہیں انڈر اورینٹلسٹ انفلوئنس کہ اسلام از اونلی اباؤٹ تھیولوجی اینڈ جورسپروڈنس, فقہ, یعنی کہ جو لٹریچر ہے, جو اور کنٹریبیوشنز فلسفی میں کی ہیں یا کہیں بھی کی ہیں, وہ مسلمانوں کی کوئی اس میں کچھ بات نہیں ہے, سب یورپ سے آیا. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری نا سمجھی ہے, اور تحقیق تو ہم کرتے نہیں ہیں یہاں پہ زیادہ, بہت کم اور بہت ہی سرسری طور پہ تحقیق ہوتی ہے یہاں پہ. سو جب آپ پڑھیں اپنی ہسٹری پڑھیں تو پھر یہی نکلتا ہے. تو آپ جو یہاں پہ آرگیو کر رہی ہیں بیسیکلی وہ یہ کر رہی ہیں کہ کوئی ماورائے قومیت یا ایک ٹوٹلائزنگ آئیڈینٹی ہے روشن خیالی, جو انسانوں نے وقتاً فوقتاً ان علوم میں کنٹریبیوشن دی ہے. سب نے دی ہے. یہ کہنا کہ صرف یورپ نے دی ہے یا نارتھ امریکہ سے آیا ہے, یہ تو غلط ہوگا, کیونکہ پہلے مسلمانوں نے بھی دی تھی. آبجیکٹیو میٹرکس کیا ہے روشن خیالی کے کہ آپ دیکھیے روشن خیالی کا یہی ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ نئے خیالات کو اپنائیں, ان کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلیں,
جیسے آپ لوگ ابھی آج کل آپ سب اے آئی میں پڑے ہوئے ہیں یا آپ یہ آئی فونز یوز کرتے ہیں یا فونز یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور آج کل لائکس ہیو ریپلیسڈ ریئل ریسرچ. جتنے اس کے لائک ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پی ایچ ڈی سے بھی آگے کام اس کا زیادہ وہ اہم ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہی روشن خیالی ہوتا ہے, یا تنگ نظری وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کو کہیں کہ یہ بندہ غلط ہے. روشن خیالی ہوتی ہے کہ سب ہمیں خدا نے بنایا ہے, لوگوں کو فرق بنایا ہے. وہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ سب کو فرق بنایا تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں. تو یہ جو لوگ گھبراتے ہیں ڈفرینس سے, جو مطلب جو انسان میں جو فرق ہے, اگر اس سے آپ گھبراتے ہیں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک محدود, وہ ایک قسم کا تعصب ہو جاتا ہے. تو روشن خیالی یہی ہے کہ نئی سوچ کو اپنائیں اور اس کو آگے دے کر چلیں. تو اگر یہی اس کا میٹرک ہے تو جب کلونیل یا استعماری قوت یہاں پہ تھی اور کیونکہ وہ ڈومیننٹ پاور تھی تو گو along ٹو گیٹ along والی ایک نہیں, مگر ان کا ساری جو اور اس پہ بہت تحقیق ہو چکی ہے کہ جو کلونیلزم اپنے آپ کو لبرل کہتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم مذہب میں نہیں مداخلت کرتے, مگر اچھی طرح ہمیں پتہ ہے, جو ہم تاریخ دان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہ صرف انہوں نے زیادتی کی, لبرلزم تو بالکل منافقت کی طرح سے انہوں نے پیش کی. لبرلزم آف ایمپائر, ایک طرف وہ آزادی کی بات کرتے تھے, آزادی یہ سوچ کی بات کرتے تھے, مذہب کی آزادی کی بات کرتے تھے, اور دوسری طرف اپنی مطلب جو تھے جو محکوم قومیں تھیں ان کو انہوں نے آزادی نہیں دی. کہاں دی ہے؟ اور ریسزم, ریشل ڈفرینس بھی رکھا ہے. سو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو نئے آئیڈیاز تو آئے تھے. میں نہیں کہتی کہ سارے کے سارے اس طرح کے تعصب رکھتے تھے یورپین, مگر یورپین کلونیلزم میں جو لبرلزم کا جو آئیڈیالوجی تھی, اٹ واز بیسڈ آن ڈفرینس, اسٹرکچرل ایکسکلوژنس کے اوپر بیسڈ تھی. سو at that time for us to go along with it would have been injustice to our own tradition. No, not necessarily. Right. There were ideas that were taken, but at the same time there was resistance put up against their racial exclusions of Indians and South Asians. اس وقت تو ہم Indians ہی تھے سارے. So then in your mind or in your world view the ideal sort of liberalism would be کہ ایک انسان ٹرانسینڈ کر جائے اپنی قومیت کو یا اپنے originating ideas کو. To be open minded, یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹی پالیٹکس میں پھنس جائیں تو پھر تو آپ کسی نہ کسی کو الگ ہی سمجھیں گے نا. آئیڈینٹی پالیٹکس بائی ڈیفینیشن از کہ میں ہم اور آپ, ہم اور آپ. سو مطلب ہم اور آپ تو کافی ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ہمیشہ ہی تعصب زیادہ چیز ہوتی ہے. کئی مطلب وہ ڈسٹنکشن تو انسان کرتا ہے. that's why the Quran says, ہم نے فرق اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو جان سکیں. So you need that. But جب تعصب آتا ہے, ہیٹریڈ آتا ہے, نفرت پیدا کی جاتی ہے, وہ میں کہوں گی کہ اگر ایکسکلوژن ہو رہی ہے اس بنیاد پہ تو وہ وہاں پہ it would be illiberal and immoral as well. It would be against the so-called claims of liberalism, which is inclusivity. مگر آپ کو ابھی جوزف مزاد کی کتاب آئی تھی تھوڑے سال ہوئے, جو انہوں نے کہا کہ لبرلزم تو بنا ہی اسلام کے خلاف. دیٹ از دی آرگیومنٹ. اگر آپ کتاب کو ٹھیک طرح پڑھیں میری, تو آپ کو وہ سب میں نے اس میں پیش کیا ہے کہ کیا وجہ ہے. اور دوسرا یہ آئیڈیا آف دا ویسٹ از اے ٹوٹل کانسٹرکٹ. کرسچینٹی کیا ہے؟ ویسٹرن ریلیجن ہے کہ ایسٹرن ریلیجن ہے؟ آپ مجھے بتائیے. تو مطلب مگر بات ہے کہ بہت سے کلیمز ہیں ویسٹ کے جو آپ لوگوں نے اپنا لیے ہیں, بیکاز آپ میں خود اتنی وہ توفیق نہیں ہے کہ آپ اپنی ہسٹری خود پڑھیں, کیونکہ آپ زبان سے آپ کٹ گئے ہیں, فارسی سے آپ کٹ گئے ہیں, اردو کسی کو آتی نہیں, انگریزی بولتے ہیں یہاں پہ سب. عربی ٹریڈیشن نہیں آتا ہمارے لیے. جی عربی تو خیر بالکل ہی نہیں آتی, تو مگر فارسی تو آتی تھی ایک زمانے میں. اور آپ کے جو سب سے بہترین شاعر ہیں, فیض احمد ہو گئے یا اقبال ہو گئے, وہ کون تھے؟ وہ فارسی میں پڑھے ہوئے. تو یعنی کہ آپ سب کلونیلزم نے یہی تو آپ کو تحفے دیے ہیں کہ آپ سب بھلا گئے, اور انگریزی بھی نہیں سیدھی بول سکتے, یعنی کہ کچھ بھی نہیں بول سکتے. تو دین میں اسیوم کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ایک ماڈرن اٹریشن تھی مشرف ایرا, انلائٹن ماڈریشن کی یا لبرلزم کی, اس میں تو آپ مشرف تو بہت بعد میں آئے ہیں, بہت سی اور چیزیں ہو چکی تھیں. ایوب کے زمانے میں جائیے, سب کچھ تو ایوب کے زمانے سے. So you see them as a continuation یا vestige of colonial exercise? Absolutely. Why do we say post-colonial? That means colonialism continues.
اب تو میں سوچ رہی ہوں کہ پوسٹ کو بھی گرا دینا چاہیے اور کولونیلزم کنٹینیوس ہی کہنا So چاہیے. اس میں which racial or ethnic group is excluding the rest? اس میں what is the The motivation? ruling elite is excluding the rest. It's not a racial group, it's a class group. No, but they still use racial structures. The racial structures But that جو basically it is a class based group. آپ it's a privilege based group. right. کلاس کو بھی آپ کہیں کہ کلاس بھی نہیں privilege ہے. اس کو ٹرانسینڈ کر گیا وہ ہاں کلاس. وہ مطلب جو I mean racism is a form of privilege. Casteism is a form of privilege. Upper castes are also asserting a privilege. So if I had to call it, یہ جو Brahmanism ہے, if I had to call it in a more localized term, where do you think it's coming from? Institutional structure سے آ رہا ہے؟ ہیومن نیچر ہے, مگر انسٹیٹیوشنس بھی بنائی گئی ہیں. یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ دوسرے لوگوں, کئی لوگوں کو آپ نیچا رکھیں اور اپنے آپ کو ڈومیننٹ کریں. تو یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دبائیں, کسی کو دبائیں اگر دبا سکتے ہیں, اس کے ساتھ پھر اسٹرکچرز بنتے ہیں. Right. So compared to what we're experiencing پچھلے 50-60 سال سے, how do you view Sir Syed Ahmad Khan's idea of enlightenment vis-a-vis rationality and I mean ایک تو اگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سعید احمد کو صرف سمجھا جاتا ہے یا تو انہوں نے وہ ٹو نیشن تھیوری کی طرف سے, یا پھر وہ ان کو کولیبوریٹر سمجھا جاتا ہے, انگریزوں کے پٹھو تھے. مگر سید احمد نے بہت کام کیا اور ان کے جو ساتھ جو ایسوسیٹس تھے ان کو بھی لگایا. انہوں نے تاریخ کے اندر تاریخ کے لیے بہت کام کیا. شروع انہوں نے کیا, پھر شبلی نعمانی کو لے کر آئے. مسدس سے حالی بھی انہی کی وجہ سے لکھی گئی. تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو تعصب انگریزی زبان کو, انگریزی علم کو جس تعصب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں نے یورپ کو دیا تھا اور اب ان کے پاس واپس آ رہا ہے. سو ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ علم, کیونکہ علم بہت اہم ہوتا ہے اور ابھی بھی بہت اہم ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو زبان کو اپنائیں اور پڑھیں. انہوں نے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت کام کیا. کیونکہ آپ نے قرآن کی آیت میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں, علم مومن کی میراث. بالکل بالکل اور بار بار ایک حدیث کی کیا آپ قرآن میں پڑھیے, بار بار علم آتا ہے. جی. سو علم حاصل کریں. Do you see like any reason why لوگ resistant تھے to Syed Ahmad Khan? Because resentful تھے نا, because ہارے ہوئی قوم تھے. I mean they had lost, I mean مغل بادشاہت ختم ہو گئی تھی, تو لوگوں کے اندر وہ تو تھا تو صحیح, ریزنٹمنٹ تو تھی کہ یہ. اور do you think it's a fair assessment جو ایک اوور آل ہمیں ایک جو آپ کہہ لیں ریکنسیلیشن پیریڈ لگا ہے 100-150-200 سال کا, do you think ایک fair amount of grievance period تھا یا it's a bit late? گریونس پیریڈ تو ابھی تک چل رہا ہے. ابھی ہم تو اکیڈمی میں بیٹھ کے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ کولونیل آئیڈیاز ابھی بھی چل رہے ہیں, تو ان کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, ان کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ ریزسٹنس تو آتی ہے سبجوگیٹڈ کالونیز میں, بیکاز انہوں نے اتنا زیادہ اپنا لیا ہے اورینٹلزم کو. آپ کو معلوم ہے کہ ایڈورڈ سعید کے خلاف جو لکھا گیا ہے عرب ورلڈ میں, کیونکہ وہ مانتے نہیں کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. نہیں وہ اپنی وہ جو اتنا اپنے آپ اتنا اس میں آپ کالونائزر کی جو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آپ کالونائزڈ ہیں, آپ کالونائزڈ ہیں سارے. ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آپ کی سوچ کتنی کالونائزڈ ہے. What allowed you to break out of it in your estimation? That's a very good question. میں بڑی دیر سے, خیر یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, مگر میں یہی تو بات ہے میں خیر یہ میری کلمنیشن ہے یہ کتاب. ایک سیلف اینڈ سوورینٹی میں جب میں نے وہ لکھی تھی, تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ مذہب کو بھی ہم بہت لوسلی استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب کیا ہے مذہب کا, ہم کیا اس کے ساتھ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو میں نے اس میں ڈسٹنکشن کی تھی ریلیجن ایز آئیڈینٹی جی اینڈ ریلیجن ایز فیتھ اور ایمان. تو جب کتاب لکھ لی تو مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ میں نے جو پیش کیا ہے مذہب وہ ریلیجن ایز آئیڈینٹی زیادہ ہے اور ایمان بہت ہی نہ ہونے کے برابر. تو پھر میں نے اس کے بارے میں اور سوچا. جب میں نے سوچا تو مجھے پتہ چلا اور مجھے احساس ہوا کہ ایمان جو ہے اس میں جہاد کا بہت حصہ ہے. ایمان از سو پھر پارٹیزانز آف اللہ آئی میری سیکنڈ. سو پارٹیزانز کے اللہ کے بعد بھی مجھے احساس تھا کہ میں نے شاید ایمان کو پوری طرح میں نہیں سمجھ سکی. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو ایک انڈیویجول لیول پر انسان کی لیول پہ ہو سکتی ہے. اگر آپ
مومنٹ آپ کلیکٹیو لیول پہ بات کریں گے تو وہ آئیڈینٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں اس میں. سو اس لیے اس کتاب میں نے انڈیویجولس کو دیکھا ہے, ان کا کام اور ان کی سوچ اور ان کا ایمان دیکھ کر اس کتاب میں نے پہلے تو دا فرسٹ ہاف آف دا بک, 3 ہیں اس کے حصے. پہلے حصے میں نے ایمان کہاں تک مذہب کی جو آئیڈیا تھا کس طرح چینج ہوا 1857 کے بعد, ریبیلین کے بعد, کیونکہ پھر وہ کیٹیگری بن گئے. آئی مین ریلیجن بیکیم اے کیٹیگری, ریلیجس کیٹیگری, سینسس کیٹیگری. سو میں ریلیجس کیٹیگری اور ایمان میں کافی فرق ہوتا ہے. جب آپ کہیں کہ جی 100 ملین مسلمان ہیں تو ہمیں ان کی ایمان کے بارے میں تو کچھ نہیں پتہ نا, ہمیں تو صرف پتہ ہے کہ وہ نمبرز پتہ چلے. سو اس میں نے وہ ڈسٹنکشن دکھانے کی کوشش کی. غالب سے شروع کرتی ہوں, پھر سید احمد کو دیکھتی ہوں, پھر ذکاء اللہ کو دیکھا, پھر نذیر احمد کو دیکھا. تو یعنی کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا. جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم صرف تھیولوجیکل ورکس کو دیکھتے ہیں یا جورسپروڈینشل ورکس کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی, یہ لیٹ 19th ارلی 20th سینچری میں لارجلی بیکاز آف سید احمد یہ بہت موومنٹ تھی. صرف علی گڑھ موومنٹ کیا تھی, اس میں یہی تھا کہ آپ روشن خیالی کو بڑھائیں اور پڑھیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. جو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے آج کے دور میں بھی روشن خیالی کے تصور کو, وہ وہاں پہ ایک نا ویپنگ, وہ لبرلزم کے اوپر آ جاتا ہے نا کہ آپ ویسٹرن لبرلزم کے ساتھ پھنس جاتے ہیں, یہ نہ جانتے ہوئے کہ ویسٹرن لبرلزم مسلمانوں کو انکلوڈ ہی نہیں کرتی. اور اگر آپ یوسف مسعد کو پڑھیں تو وہ تو کہتا ہے کہ لبرلزم بنی ہی اسلام کے خلاف. اور جو لبرلز ہمارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کو لبرل تصور کیا جائے, ان کو جو ان کے خلاف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیر لادینی ہے, کیونکہ سیکولرزم کا انفارچونیٹلی ٹرانسلیشن لغات میں لادینیت, اور وہ بالکل غلط ہے, کیونکہ لادینیت کا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی ریلیجن ہے. اینٹی ریلیجن تو ایک ورڈ ہے, ایتھیزم ہے. الحاد ہو سکتا ہے, کفر ہو سکتا ہے, دہریہ ہو سکتا ہے, مگر سیکولرزم از ناٹ اینٹی ریلیجن. How would you define it اردو میں, even in terms? Secularism is here and now. It's the here and now. ابھی کیا ہو رہا ہے آج. whereas جو مذہب ہوتا ہے وہ تو دین کی بات ہوتی ہے, اس کی تو اٹرنل پرنسپلز ہوتے ہیں. تو ہیئر اینڈ ناؤ دنیا کی بات. یہ تھوڑا سا ایک انٹرنلائز کلونیلزم کا ایلیمنٹ تھوڑا سا آپ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ سیکولرزم کو کنسرن کر رہی ہیں with the material, with the here and now, with science and with law. It can be spiritual as well, but religion is as more, as opposed to religion being something historical, something spiritual. No, it is. Why can't which is the worldview of most Muslims, why can't religiosity or religion be the here and now as well? No, it can be, but the point is that here and now changes. I mean, this is what Sayyid Ahmad was insisting on, کہ جب آپ دین اور دنیا کو ملا دیتے ہیں تو جو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں جن کو بدلنا چاہیے وہ آپ ان کو بدلتے نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دین کے, آپ سوچ لیں کہ آپ کہیں کہ جی عورت کو یہ کرنا چاہیے, عورت کو وہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا دین کہتا ہے. دین تو نہیں کہتا, آپ کہتے ہیں, آپ کی سوسائٹی کہتی ہے, تو وہ آپ نے پرماننٹ کر دیا اور کہا کہ اس میں دینی وجوہات ہیں. تو اس کے لحاظ سے آپ دین کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کو آپ, یہ ڈائکوٹمی ہے of secular and religious, that the domain of the secular and the domain of the religious. اسلام میں تھوڑا سا again it's a very Christian Eurocentric kind of idea. It's not necessarily Eurocentric at all. آپ لوگوں نہیں, آپ جو سیکولر کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام کی ہسٹری آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ نے مسلمانوں کی ہسٹری تو پڑھی نہیں زیادہ. اگر آپ امید رول کے پاس جائیں تو
جب مذہب کی بات جب لاء کی بات آئی تھی تو انہوں نے کئی لاز تھے جو قانون شاہی تھے جو بادشاہ کے لاز تھے جو شریعہ کے لاز نہیں تھے تو وہ کیا تھا وہ ریلیجس تھا Of course not, but so that is what so the Muslims کہتے ہیں کہ ہم ان کو اکٹھا رکھتے ہیں مگر historically they have been kept separate. But the idea is کہ ایک living tradition ہے that has room within it. So you provide the evidence for it کہ it's a living tradition that has room within it for the here and now. Yes. I'm saying جب ہم یہ dichotomy یا distinction بناتے ہیں تو it doesn't Dichotomy is a heuristic device. It's an analytical device. It doesn't necessarily mean کہ یہ religion یہ ہے اور یہ they are mixed, they inform each other. But in its consequences, that is the image that نہیں تو آپ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کہنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب اور سیکولر تو الگ ہو ہی نہیں سکتا دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں essentially that's what نہیں مگر یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا مگر یہ نہیں ہے ایسے آپ کی ہسٹری ایسی نہیں ہوئی جو کچھ ہوا ہے اس دنیا میں صرف مذہب کی وجہ سے نہیں ہوا بہت دنیاوی خود غرضی ان کی وجہ سے ہوا اس لیے ہم اس کو ہم انالیٹکلی فرق رکھتے ہیں fair enough analytically ہم فرق رکھتے ہیں بٹ اس کی جو ڈسٹنکشن کا ایک کانسیکوینس بنتا جا رہا ہے is that religion کو ریلیگیٹ کیا جا رہا ہے ٹو دی سائڈ لائن. نہیں بالکل بھی نہیں ریلیجن تو بہت زیادہ پبلک اسفیئر میں ہے یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے. ایز اے ریئیکشن ٹو انلائٹنڈ ماڈریشن اور انلائٹنڈ تھنکنگ. انلائٹنڈ ماڈریشن بھی کیا تھی انلائٹنڈ ماڈریشن ایک اتھارٹیرین ڈکٹیٹر کی انلائٹنڈ ماڈریشن وہ کوئی ماڈریشن تو نہیں تھی نہ ہی انلائٹنڈ تھی. رائٹ سو ایک ٹریک اس کے خلاف تو آپ ریئیکٹ بالکل کریں بالکل صحیح بات ہے کرنا چاہیے. مگر اس سے پہلے بھی ایوب شروع تو سب ایوب کے ساتھ ہوتا ہے نا جنرل ایوب کے ساتھ اتھارٹیرینزم اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سو کال ماڈرنٹی لوگوں پر لگائیں تو لوگوں کی ریئیکشن ہو گئی اس کے ساتھ. اگر تو یہ جمہوریت کے ساتھ کرتے تو کبھی بھی نہ ہوتا. اٹ از ہماری جو لڑائی ہے doesn't it become circular کہ like if people اگر لوگ آپ نے کہا انفارمڈ نہیں ہیں اپنی ریلیجیس یا اپنی کلچرل اپنی سویلائزیشنل ہسٹری کے بارے میں پڑھتے نہیں مثال طور پہ تو at what you don't need is state enforced ideas. اس کی ریئیکشن اس سے ہوئی ہے. At what point would people جو پڑھتے نہیں ہیں جانتے نہیں اپنی تاریخ کو how would they vote in or how would they choose a kind of governance or governance structures that would bring about this liberalism. یہ تو ان کی سوچ پر ہے نا کہ so right you're saying آپ اپنے حال پہ لوگوں کو چھوڑیں. نہیں حال پہ تو نہیں مگر ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے سب سے بہترین کیا طریقہ ہے. ان کو سوچنا پڑے گا. سوچ تو مطلب کوئی حکومت تو نہیں آپ کو اس پہ محدود کر سکتی. آپ کو آپ کی ایکشنز کو محدود کر سکتی ہے آپ کی سوچ کو محدود نہیں کر سکتی. وہ تو آپ کی مرضی ہے کس کو جا کے ووٹ ڈالیں. So how would you compare this to for example جو ڈاکٹر اقبال کا تصور تھا روشن خیالی کا جی آپ نے پریزنٹ کیا کہ آپ نے آرگیو کیا کہ وہ مس ریپرزینٹ ہوتا ہے ریلیجیس کلرجی کی. اس لیے مس ریپرزینٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایک طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام اور وہ بھی کلونیل انفلوئنس کے اندر سمجھتا ہے کہ جو بیسٹ ان اسلام ہے اور دس از ٹرو آف ادر ریلیجنز ایز ویل وہ تو پاس ہو گیا 7ویں صدی میں جانا پڑے گا ہم پیچھے جائیں گے تو پھر ہم اصل اسلام کو بنائیں گے. اقبال کیا کہہ رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے آگے چلو اسلام is constantly living, it's constantly, and so when he says I have a time with God, you have to play a role in divine creation. So وہ تو بہت ہی ڈائنامک آئیڈیا ہے وہ پیچھے تو نہیں جا رہے. That is why he is a روشن خیال. ان کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو ذرا دقت ہوتی ہے. ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. Do you find کہ spiritual tradition میں that you get a lot of personal benefit from these individuals جو ہسٹری میں اگر آپ نے اسٹڈی کی ہیں؟ پرسنل بینیفٹ تو مجھے نہیں ملتا مگر میں ایک سوال میں روشن خیالی کی تحقیق کر رہی تھی کہ کہاں تک روشن خیالی رہی ہے. I'm saying has this journey allowed you to get more in touch with your own religious tradition or do you feel like obviously I've read a lot about it and what I can say میں نے جو گین کیا ہے پڑھ کے اور جس کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ جو لوگ لکھ رہے تھے 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں وہ زیادہ تر اپنی تاریخ کے اوپر ہی نظر ڈال رہے تھے. کیوں ڈال رہے تھے؟ اس لیے ڈال رہے تھے کہ کلونیل اسٹیٹ جو تھا اور جو اس کے آفیشلز تھے وہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو ایک طریقے سے پیش کرتے تھے جو بہت ہی متعصب سی تھی. تو اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے سید احمد نے یہ سب کام شروع کروایا تھا شبلی نعمانی سے جو میں ان کی کتاب المامون کے اوپر لکھا ہے میں نے. تو میں نے بہت ادھر سے سیکھا ہے کہ مجھے جس بات سے میں متاثر ہوئی ہوں کہ انہوں نے کتنا زیادہ مغل ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے اس پیریڈ میں.
تو یعنی کہ بہت زیادہ ان کا کام رہا ہے. تو اس سے میں ڈیفینیٹلی بہت مجھے فائدہ ہوا ہے میری نالج میں, میرے علم میں. مگر جہاں تک آپ یہ کہنا کہ میں اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ, وہ تو پہلے سے بھی تھی, میں اس لیے تو اس کے بارے میں لکھ رہی ہوں. ظاہر بات ہے آپ کا موٹیویشن تھی. جو میں پہلے سوال پوچھا تھا بیچ میں وہ رہ گیا تھا کہ جو اس وقت آج کی بات کرتے ہیں لبرلائزیشن کی یا سیکولرزم کی, انفارچونیٹلی کافی زیادہ ویسٹرن کلونیل مائنڈ سیٹ سے انفارمڈ ہوتا ہے. تو وہ ایک براؤ بیٹنگ کرتے ہوتے ہیں کہ ہماری ملٹری یا سویلائزیشنل ڈیفیٹ جو ہوئی ہے وہ ہمارے ٹریڈیشن کی ریجیڈیٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. یعنی وہ بھی ایک انٹرنلائزڈ کلونیل آئیڈیا کو ایک پوائنٹ آف ویو ہے امیر, وہ ایک نظریہ ہے, ایک سوچ ہے, اور بھی اس میں بہت پہلو ہیں کہ کیوں ہوئی. یہ کوئی اتنی آسانی ایک چیز سے تو نہیں ہوئی, بہت سی چیزوں کی وجوہات سے ہوئی. اندرونی آپ میں اختلافات تھے, اس لیے انہوں نے اس میں ان کو فائدہ پہنچا. So do you subscribe to this idea that there was a rigidity at that time at least 16ਵੀਂ صدی کے اندر, جب before our defeat یا up leading up rigidity of what? this idea کہ ہم اس وقت there is this notion کہ ہم اینٹی سائنٹیفک, اینٹی انلائٹنمنٹ, اینٹی لبرل آئیڈیاز لے کے, جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں, میں اس لیے میں نے دربار اکبری کو بھی میں نے کافی اہمیت دی ہے محمد حسین آزاد کی کتاب کو, جس کو تاریخ سمجھا ہی نہیں جاتا. I mean according to colonial ideals وہ تاریخ ہے ہی نہیں. انہوں نے آپ کی تاریخ کو انہوں نے داستان گوئی قصہ سے الگ کر دیا اور کہا کہ سائنٹیفک ہسٹری. سو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تو لوگوں کو ریئیکشن ہے سو کال سائنٹیفک ہسٹری, ہم تو نہیں کہتے کہ سائنٹیفک ہسٹری ہے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ کیوں ہے. مگر آئی ڈونٹ تھنک کہ مسلمان کلوز مائنڈیڈ تھے سب. Historically, there have been pockets of enlightened thought. I mean, اگر کہنا کہ اسلام بالکل ہی unenlightened مذہب ہے جو جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ پھیلا کیسے تھا. Right. So it doesn't make any sense. So میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بات لڑائی ہے وہ 300 سالوں کی ہے with European dominance. اور اگر آپ یورپین ڈومیننس کو بھی سمجھیں اور آپ ذرا 300 سال سے ذرا پہلے جائیں, تو یورپ واز ویری امپریسڈ ود دا مغل امپائر, آٹومن امپائر, صفوید امپائر. تو وہ کیا ہوا, وہ تو انگریز تو سوچتے تھے کہ ہم پرشین ایکیومین کے ہم وہ بن جاتے ہیں, پیٹرنز بن جاتے ہیں. تو آپ پڑھیں آج کل لوگ لکھ رہے ہیں بے شمار کام کہ کتنا انہوں نے ان کی جو ایون دا پرنسپل آف میسکولینٹی پرشین جوان مردی پہ بیسڈ ہے. تو آپ مطلب یہ شیولری کا تصور بالکل سب پرشین جوان مردی کی کوئی مانتا تو ہے نہیں. مطلب جو بوروئنگ انہوں نے کی ہے, اب وہ آئی ہوئی تھی ڈائنا ڈارک اسٹیلنگ فرام دا سیرسنس کی جو انہوں نے لکھی اور کہا ہے کہ سب کو اسلامی ہے. تو مطلب یہ کیوں نکالا گیا ہے. سو آئی تھنک اسی وجہ سے جو تعصب اور جو انوائنس ہے لوگوں کی اور جو ریئیکشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اگر ان کو یہ جو سر سید بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہماری اپنی ہی چیز ہمارے پاس واپس آ رہی ہے, تو اس کو تم بالکل یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے خلاف ہے. جو نالج ہوتی ہے, جو علم ہوتا ہے, وہ فائدے کے لیے ہوتا ہے. اپنے لیے استعمال کرو, اپنے لیے استعمال کرو. رائٹ. بٹ ڈو یو تھنک دا پرپسفل جو ایک پرپسفل ایک جو آپ کا اورینٹلسٹ ٹریڈیشن ہے اس کے اندر ایک پرپسفل بائی ڈیزائن منوور ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایکسکلوژن کا ایٹیٹیوڈ رکھنا. نیچرلی اٹ واز اے رولرز آئیڈیالوجی, اے کانکویسٹ آئیڈیالوجی. مطلب آپ نے لے لی, یوسرپ کر لیا پاور, تو پھر آپ کو لیجیٹمیسی کہاں سے ملنی تھی. پھر آپ نے ہسٹری اسی لیے تو سر سید نے یہ ہسٹری شروع کروائی تھی, اس لیے تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگ لکھیں, مسدس عالی لکھیں, یہ سب کچھ چیزیں ہوں. کیونکہ انگریز جو آپ کو تاریخ سے آپ کو تاریخ بتا رہے تھے, وہ تو یہی بتا رہے تھے لیکن آپ کے سارے جو رولرز تھے وہ ڈسپوٹک تھے اور بالکل ہی تعصب زدہ تھے اور ظالم تھے. تو اس لیے تو پھر یہ کام سارا شروع ہوا تھا. ہمارے ہاں کافی زیادہ ایکیڈیمکس, ایون ریلیجیس اسکالرز, وائزین, جنرل پبلک ڈسکورس کے اندر یہ جو نیریٹو ہے یہ انٹرنلائز ہو چکا ہے. بالکل ہو چکا ہے. سو اسلام جو بن گیا ہے وہ کلونیل اسلام بن گیا ہے نا. اس لیے تو یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ اس کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے. آپ اور تو کچھ نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر شاعری ہے تو وہ اسلامی ہو سکتی ہے یا مسلمانوں کی شاعری ہو سکتی ہے. آپ صرف تھیولوجی اور فقہ کی بات کرتے ہیں. اس میں میں آپ کو I'll give you a statement, آپ مجھے بتائیے گا how do you feel about it. دیکھیں جب ہم یہاں تاج محل بنا رہے تھے وہ وہاں پہ آکسفورڈ کی بنیادیں ڈال رہے تھے.
نہیں ٹھیک ہے، یہ میں نے بہت دیکھا ہوا ہے. اور مطلب جب وہ اندھیرے میں رہ رہے تھے تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ 14ویں صدی میں یا 13ویں صدی میں مسلمان کہاں تھے؟ تو آپ 12ویں صدی میں آ جائے، 11ویں 12ویں صدی میں ٹرانسلیشن ہو رہی تھی. 8ویں صدی میں ایبسڈس ٹرانسلیٹ کروا رہے تھے. وہ کہاں گیا؟ وہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے اپنی ساری جو تاریخ ہے نا 300 سال میں محدود کر دی ڈیفیٹ کے بعد. سو اٹس اے ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی. اگر آپ آپ کو اپنی سوچ کو بڑھائیں، اپنی ٹیمپرل فریم کو بڑھائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں بھی ایون اسپیشل فریم کو بھی ہم بہت لمٹ کرتے ہیں، بہت لمٹ کرتے ہیں. اور اب آج کل کی آپ کی جو جنریشن ہے اسے تو حد ہی کر دی ہے، کہ یعنی کہ وہ 20 سال سے زیادہ آگے دیکھتے نہیں. جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں تاریخ شروع ہوئی ان کے ساتھ. نہیں آئی ایم سوری، کافی وائڈ اسپریڈ مشینوں کا کانسیپٹ کافی وائڈ اسپریڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہسٹری شروع ہی ہوتی ہے 2001 سے، یا جب بھی وہ پیدا ہوئے. پاک اسٹڈیز میں اب ہم مشرف پڑھاتے ہیں تو نہیں تو پھر وہ غلط پڑھاتے ہیں نا. وہ تو میں تو بڑی دیر سے کہتی ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھائی نہیں جاتی، آپ کو تو نصب العین پڑھایا جاتا ہے. جی بالکل، ایک بہت سارٹ آف اس کو سیوکس ہی کہہ دینا چاہیے. ہاں تو یہی بات ہے. اس لیے تو پھر مطلب نفرت ہو جاتی ہے، اور تاریخ سے نفرت ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. تو یہ سب پارٹ آف دا کولونیل پروجیکٹ ہے جو کنٹینیو کیا جا رہا ہے سیڈلی. اور آپ کی ٹو یور پوائنٹ there is a historical emphasis on conquest only. بالکل. یعنی اور وہ اس لیے because as a reaction to military defeat at the hands of the Europeans کہ 7ویں صدی سے لے کے آج تک conquest کے بارے میں ضرور بات کی جائے گی، معاشرت کے بارے میں نہیں بات کی جائے گی. جو کلچرل پروڈکٹس نہیں، وہ یہی ہے نا کہ ساری ہسٹری از اباؤٹ کانکویسٹ، کہ وہ آئے انہوں نے کانکر کر لیا. واٹ اباؤٹ ہم ہسٹورینس، ہم جو تاریخ دان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے cannot be written through conquest. There are slower processes of cross-fertilization of ideas. That's what we are trying to point out. But it is a very stark and real material reality کہ history is sort of defined by conquest. How do we reconcile that? It is not. It depends what kind of history you're reading. If you're reading chronicles, or if you're reading political history based on only on conquest, that is not the only kind of history. ہماری جو material realities ہیں are defined by a large amount by conquest. I mean, you can say not conquest, you can say through power. I would concede that, but not conquest. But you can't say that. I mean, if you start tracing the history of a country based on conquest, تو وہ ایک قسم کی ہسٹری ہے. اٹ از ناٹ دا ہول سوشل اکنامک ہسٹری. وہ بھی لوگ لکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہے. ہاؤ ڈو یو فیل لائک جو ابھی انڈیا میں ہو رہا ہے کہ ہندوتوا موومنٹ جو ہے وہ کولونیل ویوز آن مسلم کو انٹرنلائز کر کے ہمارے خلاف؟ آئی مین دا ہندوتوا پروجیکٹ از اے کولونیل پروجیکٹ. آپ ساورکر کو دیکھ لیجیے، آپ گولولکر، سب آئی مین جو کولونیل ماسٹرز کہتے تھے انہوں نے اپنا کر اس کو واپس مسلمانوں پہ ڈالا. Do you think they're betraying their I mean, there are many anti-Hindutva elements India میں جو کہتے ہیں کہ Hinduism is not Hindutva. Hindutva is a colonial project. Hinduism is an ancient religion. Absolutely. اور اس میں بہت وسعت تھی، اور اس میں دماغی وسعت تھی، اور accommodative بھی تھے انتہائی. تو یہ تو ایک قسم کا پاور کو لینے کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، ہندو راشٹرا بنانے کی پروجیکٹ ہے. تو اٹ سروز دیم کہ وہ کولونیل پروجیکٹ انہوں نے لے لیا، اور آپ ادرنگ دا مسلمان اور نفرت پیدا کر کے آپ کو سیاسی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایکیڈیمک ریگر نہیں ہے اس تحریک کے پیچھے؟ ڈپینڈس ہاؤ یو وانٹ ٹو میجر ایکیڈیمک ریگر. جہاں تک مسلمانوں کو آماس آپ نے ادر کر دیا اور ان کو کہا کہ یہ بالکل بینائٹڈ ہیں، یہ ملیچ ہیں، باہر کے ہیں، ملیچ ہیں، تو یہ تو مطلب ایک طریقے سے یہ سوچ پہلے بھی تھی، مگر جتنا کولونیل اسٹیٹ نے اس کو تقویت دی ہے، میں سمجھتی ہوں شاید ہی کسی اور نے دی. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں نے ایک تھیوکریٹک تصور اپنی کتاب میں، کہ میں پہلے کہہ رہا تھا I was talking to you، میں کتاب میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے تھیوکریٹک آئیڈیا آف اسلام کو ایک انٹرنلائز کیا، اور کچھ لوگوں نے ایک روشن خیال تصور، جس طرح اقبال کا ویژن آف ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اور ہر ملک میں وہاں پہ ایک ڈائکوٹمی بنتی ہے آف سمون لائک این اقبال اینڈ مے بی مولانا مودودی، کہ وہ ایک تھیوکریٹک تصور کو لے کے آ رہے ہیں، ایک روشن خیال مسلم ہوم لینڈ دیکھنا چاہتے ہیں. ریاست بن سو کہتا فار دا سیک آف ایک کانورسیشن کو. تو اس کے باوجود آپ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن دیکھتے ہیں بٹوین مودودی اینڈ اقبال، ان کی کمیونیکیشن. But nothing came of it.
پٹھان کوٹ ان کو نہیں بلانا بلایا تو تھا ان کا علامہ کا جو آئیڈیا تھا اس کے جو لا ہے اگر آپ ان کو پڑھیں آپ مولوی چراغ علی کو پڑھیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جورسپروڈینشل جو جورسٹ ہمارے اسلام کے ہیں نا وہ ہمیں لے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے لا کو دنیا کے ساتھ نہیں چلایا. سو وہ چاہتے تھے کہ جو لا ہے مودودی صاحب کے ساتھ مل کر اس کو آگے چلایا جائے مگر میرے خیال میں وہ جو پروجیکٹ تھا وہ کہیں گیا نہیں. اقبال You think nothing came of it? Nothing. I mean, there's no evidence کہ کچھ anything came of it. Do you see Iqbal's vision of Pakistan or a Muslim homeland versus Maududi's vision? Do you see them as competing ideas? I think they are quite different. I can't say that they're. I mean, they are fighting each other, but they are different. Maududi صاحب تو پاکستان کے خلاف تھے. وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان بنے. Initially کیا last minute تک انہوں نے تو only after the partition plan تو آخری منٹ تک وہ خلاف تھے. Right. And do you feel strongly about Pakistan in the sense کہ you think a separate homeland مسلمانوں کے لیے appropriate تھی؟ دیکھیے میں نے تو اس پہ تحقیق کی ہوئی اور مجھے پتا ہے کہ کیسے بنا ہے کیوں بنا ہے. تو جب انسان وہ سمجھ جائے تاریخی نظر سے تو پھر میں کیسے نہیں اس کو مان سکتی, میں کیسے ڈینائی کر سکتی. I mean, you can't deny it. It's a وہ تو fact of reality ہے. history. But do you see Jinnah as کہ وہ اپنی provinces کے لیے مسلمانوں کی وہ maximum جو ایک argument دی جاتی ہے کہ وہ maximum مطلب پروونشل پاور کی کام کرنے کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا گیمبٹ کھیلتے کھیلتے یہ بن گیا. جناح واز اے کانسٹیٹیوشنل ویژنری اور اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے تحقیق کریں ان کی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف ہندوستان کی بات نہیں سوچتے, پڑھتے تھے کینیڈین فیڈریشن, امریکن فیڈریشن, اور ان کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے. ویژنریز یہی ہوتے ہیں کہ جو سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کہ مطلب ہی نیو کہ کانگریس کے اندر ایک ایسی سوچ بھی ہے جو مسلمانوں کو بالکل ہی شدراز بنا کے رکھ دے گی. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو مل جائے کیونکہ انگریزوں کے جانے سے پہلے ان کو طاقت مل جائے. تو وہ نہیں, انہوں نے جو مطلب میری ساری آرگیومنٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ چاہتے تھے, ان کو بہت کم ملا. بٹ ہی ڈڈ انڈرسٹینڈ. سو آئی تھنک جو لوگ سمجھتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ کیونکہ پاکستان کی مصیبتیں ہیں تو جناح صاحب غلط تھے, ان کی یہ بہت ہی غلط سوچ ہے. ان کو ذرا زیادہ سوچنا چاہیے. جی بالکل بالکل, یعنی کہ ایک طرح سے انڈیا جانا چاہتے ہیں تو پلیز جائیں, ہمیں عیش کریں جا کے. You don't believe in Nehruvian India anymore or do you? I never did. یار یہ تو بہت امپریسو بات ہے. I mean for an academic آپ کو پتہ ہے. I know too much about India to say کہ Nehruvian India کی posturing تھی. تو it was never devoid of the religious aspect. There was never, مسلمانوں کے ساتھ شاید کم تعصب دکھایا جاتا تھا. اب تو اوپن فیئر, مگر یہ نہیں کہ نہیں تھا, بالکل تھا. مسلمانوں کا حالات کیا تھے وہاں, سکھوں نے فیس کیا, سب نے. سو یہ بھی نیہرووین انڈیا کو بھی اتنا اس کو بنایا ہوا ہے. میں تو کبھی بھی نہیں اس کو, وہاں نیہرووین انڈیا کے اندر وہ ماڈل مائنورٹیز کا, چاہے بوریز ہوں چاہے جینز ہوں, وہ جو ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے انڈیا کی ڈیموکریسی نے بہت لوگوں کو الاؤ کیا. کانگریس بھی ایک پارٹی تھی جو شروع میں تو فرسٹ 2 ڈیکیڈز میں تو اس کا پھیلاؤ سارے ہندوستان میں تھا. جب کانگریس ہی شرنک ہونی شروع ہو گئی اور پھر یہ ہندوتوا والے آ گئے, اب تو کانگریس کا وجود جو ہے میں سمجھتی ہوں بی جے پی کے ہونے کا بہت بڑا ایک وجہ ہے. Right, so the argument کہ ایک soft اور ایک hard یا open جو لوگ لکھ رہے ہیں, میری اپنی شاگرد فارمر اسٹوڈنٹ نیتی نائر کی بڑی اچھی کتاب ہے ہرٹ سینٹیمنٹس, تو وہ یہی دکھاتی ہے کہ کانگریس بھی سافٹ ہندوتوا ہی, ان کا بھی اب وہ ہارڈ ہندوتوا ہو گیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے جو کانگریس جو ہے جو رسپانس دیتی ہے بی جے پی کو, سافٹ ہندوتوا کا ہی دیتی ہے کہ وہ مندر جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے فلانے میلے پہ. سو ان مینی ویز وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہی ہے تو پھر ہم مائٹ ایز ویل گو ود ہارڈ ہندوتوا. ہاں ٹھیک ہے, مطلب لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ. اسپیشلی بیکاز وہ ایک اس نے بھی مودی صاحب نے بھی ایک ایسی تصور بنا دیا ہے کہ انڈیا از گوئنگ پلیسز, ڈیولپمنٹلزم ایون دو بہت زیادہ کر دیا. لوگ مانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہتری ہو رہی ہے.
وہ چیپ لیبر جو ایکسپورٹ جی، کی ہے بالکل، امریکن بالکل، ٹیک بالکل، انڈسٹری جی۔ کے اندر، وہ اس کو وکٹری کے طور پہ بھی اس لحاظ سے وہ بٹ کانگریس کا جو آپ نے کانگریس کا سوال کیا تھا، تو کانگریس میں بھی کافی لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی. And do you think that's what motivated Jinnah to be able to see as a seer No, کہ he یار saw it himself. اس کے ساتھ ان کے ساتھ بھی تو ہوئی تھی نا، عجیب ان کے کیا ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی. تو وہ مطلب ان کا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل بھی تھا، مگر اس سے زیادہ میں آپ کو جو اصرار کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، اور جو میرا سارا کام رہا ہے، کہ آپ صوبوں کی سیاست کو دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، مگر جو صوبائی سیاست تھی اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اسپیشلی پنجاب کی صوبائی سیاست یا بنگال کی صوبائی سیاست. تو وہ ہم بھلا گئے ہیں. ہم صرف اس کو مذہب ہندو مسلم کے تھرو دیکھتے ہیں. یہ بات نہیں بنتی سیاست، یہ تاریخ حقیقت سے تھوڑا حقیقت سے بہت الگ ہے. رائٹ. سو اس میں آپ یہ صفدر میر وغیرہ جو اس طرح ان کا کام ہے اقبال کے اوپر، آپ اگری کرتے ہیں ان کے ریمارکس کے ساتھ کہ اسٹیٹ بیوروکریسی ہیڈ اڈاپٹڈ دی تھیوکریٹک آئیڈیاز آف That is his contention. I would have to do as the most credible interpretation. نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ جس طرح سے اقبال کو پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال اور مودودی میں تو کوئی فرق نہیں. آپ نے بھی جو مجھ سے سوال کیا یہی ہے کہ انہوں نے اکٹھا کام کیا، مگر یہ صفدر میر کا یہ تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا، اور مودودی کے خیالات اقبال سے ان کو جوڑا جو ان کو سوٹ کرتا تھا. اب یہ کہاں تک اس کو پروف کرنے کے لیے میں نے کو کوٹ کر رہی تھی، انہیں ہو سکتا کیوں نہیں پروف کرنے کے لیے تو تحقیق تو یہی ہوتی ہے، کسی بچے کو لگاؤ، کسی اسٹوڈنٹ کو لگاؤ، یا میں خود بھی لگ جاؤں، مگر اتنا بڑا اہم سوال نہیں ہے میرے لیے. مگر کسی نے اگر کرنا ہے تو ضرور کرے. آپ کی ذاتی رائے اس کے اوپر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اقبال کو بہت محدود کر کے پیش کیا گیا ہے، چیری پک کیا گیا ہے، ان کی نظموں یہاں سے پکڑ لی وہاں سے پکڑ لی. ان کی جو ساری سوچ ہے اس کو تو سمجھنے میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بہت کم سمجھتے ہیں پاکستان میں. And do you think that holds the key to this movement towards enlightenment to an extent? جی بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ اقبال جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے چلیے اور پازیٹیو رکھیے، اب ان کی سوچ کو آپ پڑھیں تو واقعی وہ آزاد خیالی یا روشن خیالی ہی ہے. دنیا کے ساتھ رہیں، پڑھیں اور کام کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ انسان کو جو تذکیر کائنات کیا ہے، to play a part that you are supposed to play in the universe, the making of the universe, which is constantly being What would that look like اگر ایک informed public ہو ہمارے ٹریڈیشن میں، ہماری تاریخ میں؟ what would that look like to you آج کے پاکستان میں؟ I think ایک تو سب سے بڑا وہ ہوگی کہ آپ لوگ تحقیق کے بیسس کے اوپر بات کریں، نہ کہ آپ ریسیوڈ نالج اور روٹ لرننگ جو آپ کو بتائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے. آپ لوگ نے تو سوچنا ہی چھوڑ دیا. جس طرح کی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، اگر آپ کو نہ بتایا جائے کہ یہ سوچنا ہے، لوگ سوچ نہیں سکتے. اپنے امتحانوں کے باہر سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہے. اور یہی ہے کہ جو آج کل کی جو جنریشن، نیو جنریشن بھی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کے سوچ ہو سکتے ہیں، مگر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو انسٹنٹ آنسرز دیے جائیں کہ یہ کیسے سالو ہو سکتا ہے. کوئی چیز انسٹنٹ نہیں ہوتی، مگر جو معاشرے ہوتے ہیں وہ تبدیلی ضرور لا سکتے ہیں وقت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، پروسیسز کے ساتھ. اور سب سے ضروری تو اس میں تعلیم ہوتی ہے کہ تعلیم آپ کی کس طریقے سے کی جا رہی ہے. تعلیم یہ نہیں ہوتی کہ کیا سوچنا ہے، مگر کیسے سوچنا ہے. کبھی آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کیا سوچنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہ آپ کیسے سوچنا ہے. سو اچھا چلیں، آپ نے ایک طرف سے اشارہ کر دیا کہ تعلیمی ریفارم، تعلیم سب سے بڑا ضروری ہے. اس کے بعد لیٹس سے وہ انلائٹن معاشرہ، وہ جنریشن کریٹ ہوتی ہے. what would that society look like? What would be the I can't, I'm not میں کوئی crystal ball. No, but what would you want it to look like? No, it would be a moderate. رسول پاک نے کہا تھا کہ ہماری کمیونٹی میڈین کمیونٹی ہے، مڈل آف دا وے، ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتی. تو یہی ہوگا کہ آپ لوگ پھر ایک دوسرے کے یہ جو آج کل ہو گیا ہوا ہے کہ جی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان، یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا، اور انگریزوں کے زمانے میں بہت ہوا، کیونکہ انگریزوں نے کہا کہ ہم تو مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مغل بھی چلے گئے، اب ہماری بنتی ہے بات، ہم خود کریں. تو اس میں بہت مصیبت پڑ گئی. پھر اس کے بعد وہ کورٹس میں چلا گیا. آپ نے اپنی کتاب میں معتزلہ کا بھی ذکر کیا کہ ہمارے ارلی معتزلہ کا وہ میں نے شرار کے حوالے سے بھی کیا کہ انہوں نے دکھایا بڑی اچھی طریقے سے کہ معتزلہ میں بھی جو ایکسیس آف ریزن تھا
وہ ریزن کے خلاف نہیں تھے, نہیں ایکسیس آف ریزن. جی. میں تو اس سے اگری کرتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں بہت سے آپ کو سائنٹسٹ بھی ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ریزن کانٹ گیٹ یو اونلی سو فار, باقی انٹیویشن ہی ہے, انٹیویٹو وہ بہت ضروری ہے. ہیومن ایکسپیرینس کا ایک فنڈامنٹل حصہ ہے. بٹ میرا مائی ریزن ٹو برنگ دیم اپ واز کہ ان کے ایکسپیرینس میں ایٹ دیٹ ٹائم ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایک ایپیکس پہ تھے عباسد کیلیفیٹ کے اندر. بالکل. تو ان کی انٹریکشن ود لیٹس سے گریک فلاسفی اینڈ گریک لٹریچر ایک ڈفرینٹ لینس سے کی جا رہی ہے ایز اے amalgam of tradition یا borrowing from other traditions یا learning from ایک global knowledge کے pool سے dip کر کے لینا, as opposed to آج جب ہم upwards view کرتے ہیں یورپین سوسائٹی کو تو our status in the pecking order مثال کے طور پہ also. مگر اگر آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اپنی ارلیئر ہسٹری کے ساتھ تو شاید آپ اپنے آپ کو اتنا نیچا نہ سمجھیں, کیونکہ یورپ نے بھی اسی نالج کے بیسس پہ اپنے آپ کو آگے کیا. کہ اگر ہم ایک پوری لینئر پکچر لیں اپنی تاریخ, لینئر پکچر تو میں بالکل نہیں کہہ رہی. میں سمجھتی ہوں میں نے اقبال کی جو میں نے بات نکالی تھی وہ پیور ڈیوریشن کی نکالی تھی کہ ٹائم جو آپ وقت کا جو کانسیپٹ ہے آپ لوگوں کا سیریل ٹائم ہے, میکینیکل ٹائم ہے جو صرف لینئر ہے, وہ کولونیل ٹائم ہے نا کہ وہ مسلمان گھڑی والا ٹائم, تو وہ تو پیور ڈیوریشن کی بات کر رہے ہیں نا. تو کہ آپ ان کی مسجد قردوبہ پڑھ لیں, دیٹ از پیور ڈیوریشن. his inspiration in being in that mosque is what he means by pure duration, کہ وہ مطلب غمگین تو ضرور ہیں مگر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. رائٹ, ٹرانسفارمیٹیو. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنا کام کریں تو ہم وہی کچھ کر سکتے ہیں کہ جو یورپ آج کل کی جو نالج ہم سمجھتے ہیں ویسٹرن نالج ہے, اس میں کیا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا ہے جو ہم اس کو نہیں اپنا سکتے. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ٹریڈیشن کی لمیٹیشن کے ساتھ. آپ اپنے مگر آپ کو اس کے لیے توفیق ہونی چاہیے سوچنے کی, روٹ لرننگ سے نہیں ہوگا. So you do accept that traditional ہر کلچر کی, ہر سویلائزیشن کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشنز ہوں گی. بالکل ہوتی ہیں, ہمیشہ ہوتی ہیں, مگر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کوئی سویلائزیشن اکیلی نہیں بنتی, ہمیشہ کراس فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. بٹ ایشو از ٹیمپورالٹی. اگر آپ ٹیمپورالٹی کو 200 سال کر دیں گے یا 300 سال کر دیں گے, نہ کہ 2000 سال کریں گے, 2000 سال میں تو پھر سب کے انفلوئنس بہت آگے چلا جاتا ہے. مطلب جی, there is a lot of cross fertilization. The conversation becomes very بہت وسیع بن جاتی ہے. صحیح. Right, that's very, I think کافی مطلب ڈاکٹر صاحب کو تنگ کر لیا ہم نے. In closing, would you like to say anything to potential readers or to young listeners جو سن رہے ہیں about how they can میری تو امید تھی, میں نے تو یہ کتاب لکھی تھی انسپائر کرنے کے لیے کہ مطلب ہم آج کل کے زمانے میں جہاں رہ رہے ہیں, جہاں پر وہ ریٹرن آف دا ویسٹ ورسز دا ریسٹ جو آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے اور احساس کمتری بڑھتی جا رہی ہے, مثالیں بن چکی ہیں. مگر میں خود بھی حیران ہوئی تھی کہ میں تو ایکچولی میں متاثر ہوئی تھی یہ کتابیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا اردو مٹیریلس. بڑی دیر کے بعد میں نے کیا, مگر مجھے پتا اس پہ کافی محنت کی ہے, اس کتاب پہ بہت وقت بھی لگا ہے, کیونکہ پڑھنا تو آسان ہوتا ہے اردو, پھر اس کے بارے میں سوچنا اور کیا کرنا, آئیڈیاز گلین کرنا گلین کی ہے. اور اس لیے میں نے تاریخ پہ بہت میں نے ایمفسس دیا. جب پہلا پارٹ جیسے میں نے کہا کہ مذہب کیسے بدلا ریبیلین کے بعد, اس کے بعد مسلمانوں نے تاریخ کو کس طرح سوچا. ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہاں آج کل کے پاکستانی بہت سے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, اگر میری انگلی بھی موو کرتی تو اللہ موو کرتا ہے. تو اس پہ بھی بہت تحقیق اور بہت بات چیت ہو چکی ہے, پری ڈٹرمنیشن اینڈ فری ول, اس پہ کیسے انہوں نے بات کی, اس پہ دین ہسٹری اینڈ ریولیشن, آر دے کمپیٹیبل, اینڈ از اسلام کمپیٹیبل ود ریزن, یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. یہ سب روشن خیالی کی ایک. Did you feel a sense of pride in your tradition after this experience? I was relieved and pleased, and especially یہاں تک علامہ کا سوال ہے تو I'm very proud of him because I think that میں بہت سالوں سے بہت متاثر تھی ان کے concept of time سے, اور میری کوشش تھی کہ میں اس کے کچھ لکھوں اس کے اوپر. تو مجھے موقع تب ملا جب میں یہ کتاب لکھ رہی تھی. پھر تاریخ کے اوپر جب میں آئی تو تاریخ تو ٹائم کے بارے میں ہی ہے. تو اقبال I think پرائڈ جہاں تک ہے تو پھر وہ علامہ پہ ہی ہے نا, کہ علامہ کی سوچ تو کمال کی ہے. مگر ہم انفارچونیٹلی میں صفدر میر صاحب کے طرف اتنا نہیں جاؤں گی, مگر اتنا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے ہم ان کی سوچ کو سمجھ نہیں پائے. ہم نے چیری پک کیا جو پسند آیا, ایک کپلیٹ یہاں سے لے لیا, ایک ان کی سوچ کو پورا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. Allama Iqbal is the key to
but he is my Dr. Aisha, understanding Dr. Aisha's book. नहीं, Please मगर provide लोग me. समझते नहीं है उनको. आई थिंक जो लोगों की जो प्रेजुडिसेस हैं लामा की, वो भी बिकॉज उनको स्टेट ने इतना Patronize किया, जी, पेट्रोनाइज कर बिल्कुल. लिया. बिल्कुल अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे कैसा कोई ट्रूथ कलेक्टिवाइज होता है तो फिर वो ट्रूथ से रहना बंद हो जाता है, नहीं, और यही है कि उनकी क्योंकि शायर थे, तो शायरी तो आप ऐसी बात है कि इंटरप्रेट ओपन टू इंटरप्रिटेशन. बहुत तरीकों से कर सकते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है इकबाल की, इसलिए मैंने उनकी पर्पसफुल भी और मतलब सो उनको समझना इतना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ. और मैंने तो सिर्फ उनका वक्त का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर मैंने लिखा. हमारी स्टेट ने शाहीन पे लिखा है. हाँ, हमारी स्टेट को शाहीन से ऑब्सेशन हुई है. नहीं ठीक है शाहीन, मगर फिर वो ये भी कहते हैं ना कि खुद ही परवाज़ में कोताही नहीं आनी चाहिए, तो आपकी परवाज़ में तो बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं. काफी देर से आ रही है हमारी. डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. शुक्रिया.